Designing learning experiences to gather information or to acquire information. We had discussed that we have to create a situation where students have to gather the information and then they can use the information or they can make use of this information for solving of problems in their daily lives or the issues and problems جو آپ ان کو کلاس روم میں کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں پوز کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ہم یہ تمام باتیں ایک کریکولم ڈیولپر کے پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں. اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے وہ سچویشن کریٹ کریں جہاں پر ہم ان آبجیکٹیوز کو بالکل اسی طرح سے اچیو کر سکتے ہیں اور لرننگ ایکسپیرینسز کو اس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹیو مکمل طور پر اچیو ہو جائے. سو فرسٹ تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو کریٹ اے سچویشن اور وی ہیو ٹو سیٹ لرننگ ایکسپیرینس ان سچ اے وے کہ وہ ہمیں اس آبجیکٹیو کو اٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوں جو ہم ایکچولی کرنا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل we have to look into the issues and then we will look into the learning experience and then we will see that if we design the learning experience as per the suggestion تو کس قسم کے چانسز اور کس قسم کے ایرر کے چانسز کم ہو سکتے ہیں یا ایررز کم ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں. اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں گے جو کریکولم ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو بہت طرح کی سجیشنز ملیں گی. یہاں پر ہم نے بیسک سجیشنز کا ذکر کیا ہے جو ہمیں لٹریچر سے ملتی ہیں اور جو ہمیں لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دینے میں مددگار ثابت ہوں گی. فرسٹ آف آل if we want to use a learning experience and we want to give this experience in the classroom for the gathering of information, so ہمیں ایسی سیٹنگ کرنا ہوگی اپنی کلاس روم میں کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اس انفارمیشن کو کسی پرابلم کے اوپر اپلائی کیا جائے یا کسی ایشو کو سالو کرنے میں مدد لی جائے. جب یہ انفارمیشن ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم پرابلم سالونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی گیدرنگ آف انفارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکل ایبلٹی ٹو سالو اے پرابلم اور انفارمیشن اکٹھی کر کے اس کو اپلائی کرنے کا عمل یہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. سو فرسٹ تھنگ از we gather the information, second is we identify the problem, and third is we apply that information to solve the problem. So ایک سائڈ پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انفارمیشن کس طرح سے اکٹھی کرنی ہے اور دوسرے ہاتھ پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس انفارمیشن کو ہم نے کس طرح سے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. So we are also learning the process of پرابلم سالونگ. سو دس گوز ہینڈ ان ہینڈ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انفارمیشن کو آپ صرف اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ صرف انفارمیشن اکٹھا ہو کر اینڈ ریزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے, بلکہ ہم پرابلم سالونگ کا عمل بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. عموماً اس قسم کی سیٹنگ جب ہوتی ہے اور جہاں پر ہم لرننگ ایکسپیرینسز میں انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اپلائی کرنے کے لیے بھی چانسز پرووائڈ کرتے ہیں تو وہاں پر بچوں کے لیے چانسز آف میمورائزیشن بہت کم ہو جاتے ہیں اور انہیں چیزوں کو یاد نہیں کرنا پڑتا یا ان کو روٹ میمورائز نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا انفارمیشن کو اکٹھا کیا, اپلائی کیا اینڈ دین everyone has internalized that what we had done. So اب ہم نے یہاں پر چیزوں کو یاد ہرگز نہیں کرنا اور چانسز آف میمورائزیشن بہت کم ہو جاتے ہیں. So this is how you can design a setting or design a learning experience in your classroom and you can suggest in the curriculum جہاں پر ہم gathering of information اور problem solving کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. Second suggestion is that important information جب ہم کلاس روم میں شیئر کرتے ہیں یا انفارمیشن جو آپ بچوں سے کلیکٹ کرا رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم ٹرمز کا بے تحاشا استعمال نہ کریں. ایک وقت میں کم ٹرمز کو اور خاص طور پر کیونکہ انفارمیشن ہم سائنس کے مضامین میں اور میتھمیٹکس کے مضامین میں اکٹھی کرتے ہیں جہاں پر ہمیں فیکٹس اور آئیڈیاز کو یاد بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کے بارے میں جانکاری بھی بہت ضروری ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم سائنس اور میتھمیٹکس کراتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انفارمیشن
جب استعمال کرتے ہیں اور گیدر بھی کراتے ہیں تو ہم کم سے کم ٹرمز کا استعمال کریں تاکہ بچوں کے لیے ان کو یاد کرنے کے چانسز زیادہ ہو سکیں. اگر ہم بہت زیادہ ٹرمز کو استعمال کریں گے تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے اور ان ٹرمز کو یاد بھی نہیں رکھ سکیں گے. بہت زیادہ ٹرمز کو جب نہیں یاد رکھ پائیں گے تو ہماری اس لرننگ ایکسپیرینسز کی مدد سے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا عمل بالکل ختم ہو جائے گا. اس طرح کی سیٹنگ کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ بچوں کے بھولنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. سو وین وی آر یوزنگ فیور ٹرمز and we are using terms which are important, it lessens the chances that students will forget the information which is being gathered. The third suggestion for setting up a situation for a learning experience where we want students to achieve the objective of gathering information and also to retain the information. انفارمیشن کو اکٹھا کریں اور انفارمیشن کو ریٹین بھی کریں اور اس انفارمیشن کو پرابلم سالونگ کے لیے استعمال بھی کر سکیں. سو وی کریٹ اے سچویشن اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس لرننگ ایکسپیرئنس میں جو بھی آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں یا انفارمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کی انٹینسٹی اور ویرائٹی آف امپریشن that is increased and the intensity is not been decreased at all, which means کہ ہمیں اس کی اہمیت کو ہر دفعہ سے مختلف طریقوں سے ایک ہی طرح سے اجاگر کرنا ہے کہ کسی بھی طور اہمیت میں کمی نہ ہو سکے. جب آپ انفارمیشن کو شیئر کریں گے مختلف طریقوں سے شیئر کریں گے اور آپ کی انٹینسٹی یا اس کی اہمیت بتانے کا طریقہ ایک ہی رہے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچے ان امپورٹنٹ ایشوز کو یاد بھی رکھیں گے، بھلے وہ پرنسپلز ہوں، لاز ہوں، آئیڈیاز ہوں یا فیکٹس ہوں. سو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ اس انفارمیشن کو اسی طرح سے یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. Besides, what is the benefit while we stress the importance of any piece of information and we use a variety of ways to share the information, it lessens the chances that information will be treated as casual information, کہ اس انفارمیشن کی اہمیت بچوں کے ذہن میں بالکل اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے ہم نے اپنے لرننگ ایکسپیرئنس میں اس کو ترتیب دیا اور بچوں کے ساتھ کلاس روم میں شیئر کیا. So the students will not be behaving as casual and they will not be treating the information as casual while they will be making use of the information, and they will learn better in this environment and they will gather the information and they'll use the information accordingly. Use of important pieces of information again and again, frequently and in different contexts. جب ہم ایک ہی بات کو یا ایک ہی انفارمیشن کو مختلف کانٹیکسٹ میں اور مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں اور اپنا بتانے کا طریقہ تبدیل کرتے رہتے ہیں تو بچوں کو ایک چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کو آپ مختلف کانٹیکسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور پرابلم سالونگ کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں. سو while we repeat the information and we use different types of context, the chances are that information will not be forgotten by the students and they will realize the importance of that piece of information اور اس کی سگنیفیکنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرابلم سالونگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو بچوں نے انفارمیشن بھی اکٹھی کر لی اینڈ ناؤ دے نو دیٹ انفارمیشن which is being repeated and being shared in different contexts is of importance.